أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نوکروں کے نوکر خانہ میں آنے والی تمام قابل احترام اہل ایمان روزہ دار ماؤں بہنوں بیٹیوں اپنے ادارے کی جملہ اساتذہ اکرام اور طالبات کو پیار محبت اور امن کا پیغام سلام پیش کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج الحمدللہ آپ لوگوں کا اصول تجوید کا ٹیسٹ بھی ہے، وہ تو انشاءاللہ ہم اپنے حدیث اربعین کے کورس کے بعد کرتے ہیں. ایمان والیوں، آج رمضان المبارک حدیث اربعین کورس میں جن دو حدیث کی تربیت ہم نے لینی ہے، جس کے سحر میں ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے، ان کا تعلق ایک حدیث ظلم پر، ظالم کے ظلم پر، اور دوسری دھوکے پر ہے. آئیے سٹیپ بائی سٹیپ دیکھتے ہیں کہ ہمیں احادیث ان دونوں چیزوں کے اوپر کیا رہنمائی فرماتی ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم الظلم ظلمات یوم القیامہ. ترجمہ: ظلم قیامت کے دن تاریکیوں کا سبب ہے. کس کا سبب ہے؟ تاریکیوں کا سبب ہے. Oppression will turn into darkness on the day of resurrection. بخاری شریف کی یہ حدیث ہے. ایمان والیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظلم کی اور ظالم کی مذمت کیسے کر رہے ہیں دیکھیے. اور برائی کا بدلہ اس جیسی برائی سے بھی ہو سکتا ہے لیکن جو معاف کر دے اور درستگی معاملہ کو باقی رکھے تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ ہی پر ہے. بے شک اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جس نے اپنے تئیں ظلم کیے جانے کے بعد اس کا جائز بدلہ لیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. گناہ تو ان پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین پر ناحق فساد کرتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جن کو دردناک عذاب ہوگا. لیکن جس شخص نے ظلم پر صبر کیا اور ظالم کو معاف کیا تو یہ نہایت ہی بہادری کا کام ہے. اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تو ظالموں کو دیکھے گا کہ جب وہ عذاب دیکھ لیں گے تو کہیں گے اب کوئی دنیا میں لوٹ جانے کی بھی صورت ہے. ایمان والیوں، ظلم ایک ایسا رویہ ہے جو انسان کے بد اخلاق ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے. ظلم یاد رکھیں، سورہ انفال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے بھی اپنے عذاب کا اعلان کیا ہے جو ظلم پر خاموش رہتے ہیں، خاموشی تانتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ انفال میں فرمایا، ترجمہ: اور اس آزمائش سے ڈرو جو صرف تم میں سے ظالموں کو ہی پہنچے گی، بلکہ جو تم میں سے صرف ظالموں کو ہی نہیں پہنچے گی بلکہ اس ظلم کا ساتھ دینے والے اور اس کے ساتھ رہنے والے کو بھی اس عذاب میں شریک کر لیا جائے گا. اور جان لو اللہ سخت سزا دینے والا ہے. اب اس کا مراد کیا ہوا میں آپ کو حدیث کی روشنی میں بتاتی ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی ظالم کی مدد کے لیے اور اس کا ساتھ دینے کے لیے چلا اور اس کو اس بات کا علم تھا کہ یہ ظالم ہے تو وہ اسلام سے نکل گیا.
یعنی کہ جس نے کسی ظالم کا ساتھ دیا، اس کی حمایت کی، اس کا حامی بنا، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ہمارے طریقہ پر نہیں، وہ اسلام سے نکل گیا۔ ایمان والیوں، یاد رکھیں وہ لوگ جن کو دنیا میں آزمائشیں ملتی ہیں، غم پہ غم ملتے ہیں، تکالیف ملتی ہیں یا پریشانیاں، ایمان والیوں ان کے لیے خوشخبری دینے لگی ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، دنیا میں جن لوگوں کو آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا تھا، روز قیامت ان کو ملنے والا اجر دیکھ کر اہل عافیت تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ان کی کھالیں کینچیوں سے اتر دی جاتی۔ وہ یہ خواہش کریں گے جنہیں دنیا میں آزمائشیں یا پریشانیاں نہیں نہ ملتی، وہ روز محشر اس چیز کی تمنا کریں گے کہ جن کو دنیا میں اتنی آزمائشیں ملی، کیونکہ جن کو دنیا میں آزمایا جاتا ہے انہیں روز محشر اللہ سبحانہ و تعالی عافیت عطا فرماتا ہے، بلند مرتبے، بلند مقام عطا فرماتا ہے۔ ایمان والیوں، ظلم کا ساتھ کبھی نہ دیجیے گا، بلکہ ظالم کو ظلم سے روکیے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگ جب ظالم کو ظلم کرتے دیکھیں تو اپنے ہاتھ سے پکڑیں، اس ظالم کو اپنے ہاتھ سے پکڑیں، اور اگر انہوں نے اس کا ہاتھ نہ پکڑا تو قریب ہے کہ اللہ سب کو اپنے عذاب میں پکڑ لے گا۔ یعنی کہ جس نے آج جیسے ہمارے معاشرے میں روڈ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں یا پھر خدا نہ خواستہ ایسی کوئی موت کہ جس کو دیکھنے کے لیے لوگ تماشبینی انداز میں تماشبینوں کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں، بچانے کی طرف نہیں جاتے ہیں، تو ایمان والیوں ویڈیوز کا پڑا ہوتا ہے جی ویڈیو کلپ بنا لے یا بیٹھ کے اپنی خبریں بنا لے، تو وہاں پر جو ہمارا سب سے پہلا کام بنتا ہے کسی کی جان بچانا ہے، نہ کہ کہانی بنانا، نہ کہ وہ وہاں پر بیٹھ کے وہاں پہ کھڑے ہو کر دیکھتے رہنا۔ تو کیا ہے پہلا کام؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو اپنے ہاتھ سے پکڑے، اور اگر وہ نہیں پکڑے گا تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی انہیں اپنے عذاب سے ہمکنار فرمائے گا۔ تو ظالم کے ظلم سے اس کو روکنا چاہیے، نہ کہ کھڑے ہو کر یا ایک کہانی کی صورت میں جو آج ہمارے معاشرے میں زیادہ ہو رہا ہے۔ ایمان والیوں، امام علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ کبھی بھی انتقام لینے میں، یعنی کہ جس مظلوم کے ساتھ ظلم ہوتا ہے وہ کبھی بھی انتقام لینے میں جلدی نہ کرے، کیونکہ انتقام میں جلدی کرنا شریفوں کی عادت نہیں ہے۔ شریفوں کی عادت، کچھ معاملے ہمیں اللہ کے سپرد کر دینے چاہیے۔ پھر وہی بات آ گئی نا کہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اگر ہم اس کے تحت اپنی زندگی کو رکھ لیتے ہیں نا، اپنے معاملات کو، تو یقین جانیے ہماری زندگی میں ذہنی سکون، کیونکہ ہم نے اس عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا لیا جب ہمارے ساتھ خدا نہ خواستہ ظلم یا زیادتی ہوئی، کہ جس عدالت میں کوئی سفارش، کوئی رشوت نہیں چلتی، جہاں پہ صرف اور صرف انصاف ہے۔ کیا ہے؟ صرف اور صرف انصاف ہے۔ اور پھر ایمان والیوں، جو اللہ کے سپرد اپنے معاملات کو چھوڑ دیتے ہیں نا، پھر ہمیں ان سے ڈرنا چاہیے، ظلم کرنے والے سے نہیں ڈرنا چاہیے، ظلم کرنے والے سے ڈرنا نہیں چاہیے، بلکہ مظلوم کی بد دعا سے ڈرنا چاہیے۔ کس کی بد دعا سے؟ مظلوم کی بد دعا سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا چنگاریوں کی طرح آسمان پر جاتی ہے۔ آگ لگے تو چنگاری کتنی تیزی سے آگے اوپر پہنچتی ہے، تو مظلوم کی بد دعا چنگاریوں کی طرح آسمان کی طرف جاتی ہے۔ تو ایمان والیوں یاد رکھو کہ ہم نے بدلہ لینے والوں سے نہیں، بلکہ جو کسی ظلم اور زیادتی کو سہ جانے والے ہوتے ہیں نا، ان سے ڈرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنا معاملہ بارگاہ الہی میں چھوڑ دیا ہے۔
سمجھ آیا یا نہ آیا؟ ظالم نے تو جو ظلم کیا اس نے تو اپنی عاقبت اپنی دنیا خراب کی. اب جس نے یہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، آپ دیکھو کہ اس کا صبر اگر پڑ گیا تو پھر اپنے اوپر تو اس نے زیادتی کی. ظاہر ہے جس کے ساتھ زیادتی ہوگا، ظلم ہوگا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسوں کو پسند کرتا ہے اور نہ کبھی وہ بھولتا ہے، نہ کبھی وہ بھولتا ہے. اور یہاں پر ہمیں یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جب آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ آئے تو بجائے کہ اس کو آپ ایک غیر سنجیدہ انداز سے، بلکہ ہم چونکہ ایک باقاعدہ ایک ضابطے کے ساتھ ایک معاشرے میں رہ رہے ہیں، تو قانونی صورت میں جہاں تک ہو کریں، اس کو ذاتی صورت میں اپنے لیے پریشانیوں کا سبب نہ بنائیں. ایمان والیوں، یاد رکھو اللہ سبحانہ و تعالی ظالم کو ڈھیل دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ یقیناً ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، پھر جب اس کو پکڑتا ہے تو پھر اس کو نہیں چھوڑتا، پھر وہ اس کو نہیں چھوڑتا. اور اللہ کے نبی نے یہ آیت یہ ارشاد فرما کرنا پھر ایک آیت تلاوت کی، اس کا بھی ترجمہ سنیے. سورہ ہود کی آیت اللہ تعالیٰ کے نبی نے بیان فرمائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور تیرا رب جب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو پھر اس کو پکڑ کر ایسی ہوا کرتی ہے کہ پھر واقع اس کی پکڑ بڑی سخت اور دردناک ہوتی ہے. وہ کیسی ہوا وہ کیسی ہوتی ہے؟ وہ دردناک اور سخت پکڑ ہوتی ہے. تو بہتر ہے کہ ہم اپنے ان تمام معاملات کو اللہ کے سپرد چھڑے، کیونکہ یاد رکھیں برائی کا رستہ دراز ہے. اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے. کبھی انتقام میں جلدی نہ کیجیے. اللہ کی ذات یہ اگر ہمارا یقین ہوگا، توکل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ظلم میں تنہا نہیں چھوڑے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ ظالم کی سخت پکڑ کرے گا اپنی شان کے صدقے، تو یقین جانیے درد ہمارا ختم تو نہیں ہوتا لیکن ذرا کم ہو جاتا ہے. صرف کس پہ توکل کرنے پہ؟ اللہ پہ توکل کرنے پہ، کہ اللہ کی بارگاہ سے بے انصافی نہیں ہے، وہاں پر وہ بھولتا نہیں ہے، وہاں پہ بھول چوک نہیں ہے نا، وہاں پر نہ کوئی سفارش ہے نہ کوئی رشوت ہے، وہاں پر کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو ہم دنیا کے نظام میں دیکھتے ہیں. تو اس لیے آپ میں خدا نہ خاصہ کبھی زندگی میں ایسا ہو تو اللہ کی رضا کی خاطر صبر کرنا ہے. بالکل بھی ہم نے جو ہے نا وہ ظالم کا ساتھ نہیں دینا، کیونکہ یاد رکھو ظالم کا ساتھ دینے کا بھی انجام ہے. ایمان والیو، حضرت ابن مسعود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو شخص اپنی قوم کی ناحق حمایت اور مدد کرے وہ اس اونٹ کی مانند ہے جو کنویں میں گر پڑے اور پھر اس کی دم پکڑ کر اس کو کھینچا جائے. ایمان والیوں، اب یہ سمجھ آ گیا، یعنی کہ اونٹ تو کنویں میں گر رہا ہے، اب اسے بچایا نہیں جا سکتا، مگر اس کا ساتھ دینے والا بھی اس کے ساتھ ساتھ کنویں میں گر جائے گا. اسی طرح ظالم کا انجام تو بروز قیامت برابر ہوگا، مگر اس کا ساتھ دینے والا، اس کی حمایت کرنے والا، اس کی حمایت میں بولنے والے کا انجام بھی اسی کے ساتھ ہوگا. یہ مشکات شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اسی کے ساتھ ہوگا. یاد رکھیے ظلم ایمان والیوں 3 قسم کے ہیں. ایک وہ ظلم جو ہم اپنے رب عظیم کے ساتھ کرتے ہیں اس کے حقوق ادا نہ کر کے، ایک وہ ظلم جو ہم بندوں پر لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، اور ایک وہ ظلم جو ہم اپنی جان پر کرتے ہیں. اب جب ہم یہ 3 ظلم کرتے ہیں تو ان تینوں ظلموں کا نقصان کس کو ملتا ہے؟ ہمیں. کس کو ملتا ہے؟ یاد رکھیں جس کے ساتھ ظلم کیا جائے اس کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہو گیا، لیکن جو ظالم ہوگا اس کا معاملہ بڑا سخت ہے. ایمان والیوں، اب دیکھیے کہ لوگوں پر جو ظلم ہے، میں چند آیات آپ کے سامنے رکھتی ہوں. ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ الشورى میں ہے ترجمہ کہ برائی کا بدلہ برائی ہے اس جیسی، یعنی کہ جیسی اس نے برائی کی ویسا ہی بدلہ اس کو ملے گا.
سورہ الشورى میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یقیناً وہ ظالموں سے محبت نہیں رکھتا، اور فرمایا سورہ الشورى میں ہی کہ صرف ان لوگوں پر گرفت ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اب وہ ظلم کیسا ہے؟ لوگوں پر ظلم خواہ اس کی جان و مال کے حوالے سے کریں یا اس کی عزت و آبرو کے حوالے سے کریں، کسی بھی حوالے سے وہ لوگوں کے ساتھ جب ظلم کریں گے تو وہ ظلم حرام ہے۔ وہ ظلم کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو اس لیے ایمان والیوں، ظلم کا نہ ظالم بنیے، نہ کبھی ظلم کا ساتھ دیجیے۔ بولو نہ کبھی ظلم کا ساتھ دیجیے، کیونکہ ایمان والیوں یہ جو میں نے آپ کو قرآن کی آیتیں اور حدیثیں سنائی نا، بس اتنا یاد رکھیے کہ جو شخص اس دنیا میں ظلم کرے گا وہ قیامت کے روز اندھیروں میں بھٹکتے ہوئے رہے گا، بھٹکتے پھرے گا۔ اور پھر میں نے آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ وہ کسی بھی قسم کا ظلم ہو، کسی بھی قسم کا ظلم ہو، ہاں کسی کی جان پر ہو، خواہ کسی کے مال پر ہو، خواہ کسی کی عزت و آبرو پر ہو، حقوق اللہ میں ہو یا حقوق العباد میں ہو، یہ سب حرام ہے۔ نہ ظالم کا ساتھ دینا ہے اور نہ ہم نے ظلم کرنے والے کا ساتھ دینا ہے، نہ ظالم بننا ہے۔ بلکہ یاد رکھیں آج کل ہمارے معاشرے میں کیا ہے؟ ایسا ہے کہ عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا؟ سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا؟ تو ایمان والیوں، کبھی بھی ہم نے ظلم کا ساتھ نہیں دینا، مظلوم کے لیے دعا کرنی ہے، اس کا ساتھ دینا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہمیشہ حق، سچ اور مظلوم کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ چلتے ہیں ہم اپنی دوسری حدیث کی طرف جس کا تعلق ہے دھوکے سے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں یعنی کہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ whoever deceive us is not one of us، یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ ایمان والیوں، دھوکہ یہ ایک ایسا قبیح عمل ہے کہ اس کی تعریف میں یہ کہوں گی کہ دھوکے کی تعریف یہ ہے کہ برائی کو دل میں چھپا کر اچھائی ظاہر کرنا۔ یہ کیا ہے؟ دھوکہ۔ ہمارے معاشرے میں پائی جانے والی دھوکے کی چند مثالیں میں آپ کے سامنے ذرا رکھنا چاہتی ہوں۔ یعنی کہ کسی چیز کے عیب کو چھپا کر اس کو بیچنا۔ آپ دیکھتے ہیں نا کسی چیز کے، یہ گندم ہے، آج کل گندم کا دور ہے، گیلی ہو گئی یا وہ خراب ہو گئی تو اوپر صاف گندم رکھ کے نیچے گیلی یا گندی گندم رکھنا وغیرہ، یعنی کسی چیز کے عیب کو چھپا کر اس کو بیچنا، اچھی چیز بتا کر نقل دینا، غلط بیانی کر کے کسی کا مال لے لینا، صحیح چیز کے ساتھ خراب بھی ڈال دینا۔ آج اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ پھل وغیرہ جب لیتے ہیں تو وہاں میں بھی دھوکہ دہی، تو ان تمام چیزوں کا تعلق کس سے ہے؟ دھوکہ دہی سے ہے، دھوکہ دہی سے ہے۔ ایمان والی یاد رکھو، دھوکہ بازی اور دغا بازی کرنا قطعاً حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ کہاں پر لے کر جانے والا؟ جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اور اسی کی مذمت اور حرمت کے لیے ہم اب قرآن کی آیتوں اور حدیثوں سے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ تو آپ سمجھ آئے نا دھوکے والا کیا ہوتا ہے؟ بولو۔ یہ ہمارے ذرا گھروں میں، دکانوں میں اور بہت سارا ملاوٹی چیزوں کو بیچا جاتا ہے۔ دودھ میں پانی ڈال دینا، دیسی گھی کے اندر ولایتی گھی کو ڈال کے اس کو بیچ دینا، یہ تمام چیزیں دھوکے میں آتی ہیں۔ ایمان والیوں یاد رکھو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ النحل میں فرمایا، ترجمہ، تو کیا جو لوگ برے مکر کرتے ہیں اس سے نہیں ڈرتے کہ اللہ انہیں زمین میں دھنسا دے گا یا انہیں وہاں سے عذاب آئے جہاں سے انہیں خبر نہ ہو، جہاں سے انہیں خبر
نہ ہو۔ ایمان والیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا صد بار شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا پیدا فرمایا؟ مسلمان پیدا فرمایا۔ اور پھر یاد رکھو، مسلمانوں کا ہر کام فقط اللہ کی رضا کی خاطر اور اللہ کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے۔ آج ہماری بدقسمتی، بد نصیبی ہے کہ آج کے دور میں علم دین سے دوری کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں دھوکہ دہی جو ہے وہ عام ہوتی جا رہی ہے۔ ہر شخص تقریباً، دیکھیں 5 انگلیاں ہیں، 5 برابر نہیں ہے، لیکن ہر شخص تقریباً اسی دوڑ میں رہتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ نفع کیسے کماؤں، اور نفع کمانے کے لیے دھوکہ دینا عام ہے۔ جب انسان کو اپنے نفع، اپنے غرض کی لت لگتی ہے نا، تو پھر وہ دوسروں کا نفع نہیں سوچتا، وہ دوسروں کو نقصان دینے کے بھی در پہ ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارے اندر دھوکہ دہی رشتہ داری میں ہو، لین دین میں ہو، تجارت میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، ہمارے اندر جو دھوکہ دہی کے جراثیم ہیں وہ کہاں تک سرایت کیے ہوئے ہیں، یہ اب ہم سب نے دیکھنا ہے۔ بولو، یہ ہم سب نے دیکھنا ہے۔ ایمان والیو، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دھوکہ دہی کی شدید مذمت فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں ملعون، لعنت کیا گیا۔ ملعون کو کیا کہتے ہیں؟ لعنت کیا گیا ہے وہ شخص جس نے مومن کو نقصان پہنچایا یا دھوکہ دیا۔ آگے فرماتے ہیں جو کسی مسلمان کو ضرر یعنی کہ نقصان پہنچائے، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور ضرر یعنی کہ نقصان پہنچائے گا، اور جو مسلمانوں کو مشقت میں ڈالے گا اللہ تعالیٰ بھی اس کو مشقت میں ڈالے گا۔ آگے اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ جو کسی مسلمان کو دھوکہ دے یا نقصان پہنچائے وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی وہ ہمارے طریقہ پر، میری سنت پر، اب وہ غیروں کی نقالی کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے تو ایسی تعلیم فرمائی ہی نہیں ہے۔ تو ایمان والیوں، آگے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخص جنت میں داخل نہیں ہوں۔ کتنے؟ 3 شخص جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ پہلا شخص دھوکے باز۔ آپ کو پتا ہے دھوکے باز جھوٹا بھی ہوتا ہے، کیونکہ دھوکہ جو کرنا ہے اب اس میں وہ جھوٹ بھی بولے گا۔ مثال کی صورت میں تجارت و بیع کے سلسلے دیکھ لیجئے، ہاں رشتوں میں فراڈ کرنا ہو، رشتوں میں دغا کرنا ہو، تو وہ سب سے پہلے کیا بولے گا؟ جھوٹ ہی تو بولے گا، سچ کو چھپائے گا۔ بولو نا، مثال دی میں نے ابھی بھی کہ جب وہ گندم بیچے گا تو وہ کیا کرے گا؟ اپنی ستھری گندم کو اوپر رکھ دے گا، جیسے وہ پھل بیچے گا تو کیا کرے گا؟ ستھرے پھل اوپر رکھ دے گا، اور پھر دھوکہ سے داؤ لگاتے ہوئے جب وہ صاف پھل دکھا کے کچھ 1-2 خراب بھی اس میں رکھ دیتا ہے۔ ایسا تجربہ ہے یا نہیں ہے؟ یہی تو دھوکہ دہی ہے جو ہم آج بڑی شان سے کر رہے ہیں، چند ٹکوں کی خاطر، چند پیسوں کی خاطر، چند نفع کی خاطر۔ اور اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ دھوکہ دہی دے کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے۔ کیا فرمایا آپ نے؟ کہ ایک دھوکے باز، دوسرا احسان جتانے والا، اور تیسرا بخیل، کنجوس۔ یہ 3 شخص کس میں داخل نہیں ہوں گے؟ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ ایمان والیوں، آگے ہے جو ہمارے ساتھ دھوکہ بازی کرے گا وہ ہم میں سے نہیں، اور مکروہ دھوکہ بازی جہنم میں ہے۔ مکروہ دھوکہ بازی جہنم، مکروہ دھوکہ بازی جہنم میں ہے۔ ایمان والیوں، پھر ابھی ہم نیت کر لیتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگر کوئی دھوکے کی بھی ہمارے اندر جراثیم ہیں، چاہے رشتوں میں ہے، چاہے تجارت و بیع میں ہے، کسی بھی چیز میں ہے، کیونکہ ہم سب اپنا احتساب بہت اچھے سے کرنا جانتی ہیں۔ اگر ہم کرنا چاہیں تو ہم سب اگر اپنے آپ کو درست کرنا چاہیں تو ہم سب کو پتا ہے کہ ہمارے اندر کون سی خوبیاں ہیں اور کون سی خامیاں ہیں۔ تو دور کرنے کے لیے ابھی آپ نیت کریں گے کہ ہمارے اندر، اگر میں معاذ اللہ کسی پہ یہ الزام نہیں لگا رہی، لیکن چونکہ تربیت کرنا ہمارا فرض ہے تو اسی کے میں پیش نظر بات کر رہی ہوں کہ اگر ابھی ہم نیت کریں گی کہ ہمارے اندر جو بھی دھوکے کے جہاں پر بھی جراثیم ہے ہم اس سے اپنے آپ کو پاک کریں گی۔ ابھی نیت کریں گی ہم، ماشاءاللہ۔ ایمان والیوں، یاد رکھو
ساری کی ساری چلاکیاں اور ہوشیاریاں صرف اس دنیا میں ہی ہیں. اس کو بیوقوف بنا لیا، اس کو بیوقوف بنا لیا، اس سے جھوٹ بول لیا، اس کو دھوکہ دے دیا، سب کچھ یہاں پر ہے. لیکن یاد رکھو جو کچھ آپ کر رہے ہو وہ ہواؤں میں نہیں اڑا رہے ہو، وہ ہواؤں میں نہیں اڑا رہے ہو، بلکہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں ہمارے فرشتے اس کو لکھ رہے ہیں، ہمارے فرشتے اس کو لکھ رہے ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. خدا را اپنی زندگی میں ظلم کرنے کا اگر کوئی عنصر ہے تو اس سے اپنے آپ کو پاک کیجئے، مظلوم کا ساتھ دیجئے، کسی بھی نہج پہ کسی بھی سٹیج پہ آپ حق کا ساتھ دیجئے. اور اپنے اندر یہ دھوکہ دہی کی جو ہوشیاریاں ہیں، بعض خواتین اکثر اپنے آپ کو اس حوالے سے بڑی عقل مند سمجھتی ہیں کہ وہ دھوکہ دے کر بڑی چلاکیوں کے ساتھ لوگوں کو بیوقوف بنا لیتی ہیں یا ان کو پھنسا لیتی ہیں. یاد رکھو یہ قبیح عمل ہے، اللہ کے نبی کا اور اللہ کا ناپسندیدہ عمل ہے، تو یقیناً ہمیں اس سے بچنا اور دوسروں کو بچانا چاہیے. تو آج کے اس پیغام کو کتنے لوگ تک پہنچانا ہے؟ 5 اور زیادہ سے زیادہ 10. اور ان احادیث کی روشنی میں ہمیں کیا بننا ہے؟ کیا بننا ہے؟ جب ایسے نیک بنیں گے تو سوئے ہوئے تو نہیں نیک بننا نا، جا کے نیک بننا ہے. ہمیں کیا بننا ہے؟ نیک بننا ہے. کس کے لیے؟ اپنے لیے، دوسروں کے لیے نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے راضی ہو اور ہماری کوتاہیوں کو دور فرمائے. والسلام فی امان اللہ.